تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دیں کئی موڑ دیے. اور عرب کے اندر وہی معظم عجم کے اندر وہی مکرم. عرب کے اندر وہی معظم عجم کے اندر وہی مکرم. وہ فخر آدم امان عالم امین محکم رسول اکرم. انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، طالب علم ساتھیوں، برادر عزیز محترم حامد بلوچ صاحب اور ان کے رفقا رانا قیصر صاحب،
بھائی عبد الولی صاحب، یونس صاحب، کاشان مرزا صاحب، بہت سارے مخلص، باوفا اور جانثار نوجوانوں کا ایک گروپ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مخلصانہ کوششوں کو قبول و منظور فرمائے۔ ان کی یہ کانفرنس اور محنت دیکھ کر خوشی بھی ہوتی ہے اور سارا سال یاد بھی رہتی ہے۔ مجھے بھائی حامد صاحب نے کئی ماہ پہلے اس کانفرنس کی گفتگو کا ایک عنوان دیا تھا۔ غالباً آج سے 10 سال کے لگ بھگ قبل میں نے بہاول نگر میں ایک تقریر کی تھی، انہی 2 آیات پر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، انہی پر مجھے گفتگو کا حکم ہوا۔ میں اسے پورا کرنے کے لیے آیات تو پڑھ چکا ہوں، اس پر نکات بہت زیادہ ہے۔ چند نکات ختم نبوت کی مناسبت سے آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ شرح صدر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ برادر عزیز، مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب ثانی دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں۔ خطاب بھی یقیناً فرما چکے ہوں گے، دیگر مقتدر علماء کا خطاب بھی ختم نبوت کے اہم نکات پر آپ نے سماعت فرمایا۔ میں مطلوبہ عنوان کے چند گوشے ذکر کرتا ہوں۔ جن 2 آیات کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے، یہ سورۃ الاحزاب کی آیات ہے، 45 نمبر اور 46 نمبر۔ مناظر ختم نبوت حضرت مولانا لال حسین صاحب اختر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، یہ آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حصی دلیل ہے۔ حصی دلیل، حصی دلیل کسے کہتے ہیں؟ علماء بھی کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے اور طلباء بھی کم نہیں ہے۔ جانتے ہیں حصی دلیل وہ ہوتی ہے جو آنکھ سے دیکھی جا سکے اور محسوس کی جا سکے۔ یہ آیات بھی حضور کی ختم نبوت کی ایسی ہی دلیل ہے جسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ ان آیات کریمہ میں حضور کے اوصاف کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک وصف شاہد ذکر کیا، ایک مبشر ذکر کیا، ایک نذیر ذکر کیا، داعی اللہ ذکر کیا، اور ایک وصف سراج منیر ذکر کیا۔ سراج منیر کسے کہتے ہیں؟ ائمہ تفسیر نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق
اس کے معانی اور مراد کو ذکر کیا ہے۔ حکیم الامت، مجدد الدین والملت، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اور دیگر بہت سارے مفسرین نے سراج منیر کا معنی روشنی دینے والا سورج کیا ہے۔ روشنی دینے والا سورج، اور کہا حضور کو گیا سراجم منیرہ، روشنی دینے والا سورج۔ گویا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اگرچہ یہاں حرف تشبیہ موجود نہیں ہے۔ حضور کی ذات گرامی کو اللہ نے سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ سورج ایک حسی چیز ہے، اسے دیکھا بھی جاتا ہے، محسوس بھی کیا جاتا ہے اس کی روشنی اور حرارت سے۔ حضور کو سورج سے تشبیہ دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا، یہ آیت حضور کی ختم نبوت کی حسی دلیل بن گئی۔ آپ کی ختم نبوت بھی محسوس ہونے لگی، نظر آنے لگی، دیکھی جانے لگی۔ کیسے؟ ایک ایک وجہ تشبیہ سے حضور کی ختم نبوت ثابت ہونے لگی۔ علم بیان اور معانی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب ایک چیز کو دوسری کے ساتھ تشبیہ دی جائے، ایک کو دوسرے جیسا کہا جائے، تو دونوں کے درمیان قدر مشترک ضرور ہوتی ہے، جس کے بنا پہ ایک دوسرے جیسا کہلاتا ہے۔ مثلا زید شیر کی طرح ہے، زید کل اسد، یا زید شیر ہے، مبالغتاً زید شیر ہے۔ اب زید میں اور شیر میں کوئی بات تو مشترک ہے، جس کی بنا پر زید کو شیر یا شیر جیسا کہا گیا۔ اس مشترک امر کو قدر مشترک یا وجہ تشبیہ کہتے ہیں۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر فرمایا، روشنی دینے والا سورج۔ دونوں میں قدر مشترک کیا ہے؟ وجہ تشبیہ علماء کرام نے ایک آدھ نہیں درجنوں ذکر کی ہے۔ گویا وجہ تشبیہ نہیں، وجوہ تشبیہ ہے۔ وجہ تشبیہ نہیں، وجوہ تشبیہ ہے۔ چند ایک آپ کی توجہ کی نظر کروں گا، حضور کی عظمت کا اظہار بھی ہوگا، ختم نبوت کا اظہار بھی ہوگا۔ سب سے پہلی بات، پہلی وجہ تشبیہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ کائنات کی ایک قسم مادی اور ظاہری کائنات ہے، کائنات کی دوسری قسم باطنی اور روحانی کائنات ہے۔ کائنات کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مادی اور ظاہری کائنات، نمبر دو روحانی اور باطنی کائنات۔ ان دونوں کائناتوں میں سے ہر ایک کائنات کو روشنی کی ضرورت تھی۔ ظاہری اور مادی کائنات کو بھی روشنی کی ضرورت، روحانی اور باطنی کائنات کو بھی روشنی کی ضرورت۔ روشنی اور حرارت، یہ دو چیزیں سورج کا فیضان ہے۔ روشنی اور حرارت یہ دونوں سورج کا فیضان ہے۔ ظاہری اور مادی کائنات کو بھی روشنی کی ضرورت، باطنی اور روحانی کائنات کو بھی
روشنی کی ضرورت، تو اللہ نے 2 سورج، 2 آفتاب، دونوں کائنات کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے معین فرما دیا۔ ایک سورج ظاہری اور مادی کائنات کو روشنی دینے لگا، اسے آفتاب فلکیت کہتے ہیں۔ وہ فلکی اور اس ظاہری آسمان پہ چمکتا ہے، اور دوسری روحانی اور باطنی کائنات، اس کے لیے اللہ نے آفتاب نبوت کو معین فرما دیا، وہ اسے روشنی دینے لگا۔ تو ظاہری کائنات کی، مادی کائنات کی روشنی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آفتاب فلکیت، باطنی اور روحانی کائنات کی روشنی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نبوت کا آفتاب، آفتاب نبوت۔ تو کائنات بھی 2، آفتاب بھی 2، ایک ظاہری کائنات کو روشنی دے، دوسرا باطنی کائنات کو روشنی دے، ایک مادی کائنات کو روشنی دے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایک بات یہاں اور عرض کروں گا، وہ بھی آفتاب، حضور بھی آفتاب، وہ آفتاب فلکیت، حضور آفتاب نبوت۔ لیکن یاد رکھیے فرق دونوں میں بڑا ہے، فرق دونوں میں بڑا ہے۔ حضور اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے، اور کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو سورج کو روشنی کا منبع بنایا ہے، آفتاب فلکیت، وہ بھی حقیقت میں آفتاب نبوت کا ہی فیضان ہے، آفتاب نبوت کا ہی فیضان ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس فرق کی وضاحت کی۔ کیسے؟ جب آسمان کے آفتاب کی صفت ذکر کی، ایک بات تو یہ، اسے بھی سراج کہا، حضور کو بھی سراج کہا۔ دونوں سورجوں کے لیے قرآن کریم میں اللہ نے لفظ سراج بولا، آسمان کے آفتاب کے لیے بھی، نبوت کے آفتاب کے لیے بھی۔ لیکن جب صفت ذکر کرنے کی باری آئی تو آسمان کے آفتاب کو سراج کہہ کر اس کی صفت وہاج ذکر کی، سراجن وہاجن۔ اور جب حضور کو سراج فرمایا تو صفت وہاج ذکر نہیں کی، صفت منیرہ ذکر کی، اسے سراجن وہاجہ کہا، حضور کو سراجم منیرہ کہا۔ فرق واضح کر دیا۔ کیسے؟ حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرق یوں ہوا، وہاج مبالغہ کا صیغہ ہے، وہج سے نکلا ہے۔ وہج نور مع حرارت کو کہتے ہیں، ایسی روشنی جس میں تپش ہو، گرمی ہو، حرارت ہو، تو صفت وہاج ذکر کی۔ لیکن جب حضور کی باری آئی تو صفت منیرہ ذکر کی۔ منیرہ چاند کی صفت ہے، قمرم منیرہ، روشنی دینے والا۔ لیکن ایسی روشنی جس کے ساتھ حرارت نہیں بلکہ ٹھنڈک ہوتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے۔ تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاج نہیں فرمایا، منیرہ فرمایا۔ ایک فرق تو یہ ہے، اور ایک نقطہ یہاں سے اور سمجھ آیا۔ سراج سورج کو کہا، حضور کو بھی کہا، منیرہ چاند کو کہا، حضور کو بھی کہا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں سورج کے اوصاف بھی جمع کر دیے،
چاند کے اوصاف بھی جمع کر دیے اور نبی کی ختم نبوت کو کیسے واضح کیا کہ کائنات میں دن 2 ہی حصوں میں تقسیم ہے، وقت 2 ہی حصوں میں تقسیم ہے، زمانہ 2 ہی حصوں میں تقسیم ہے، آگے اس کا تعدد اور مجموعہ ہے جو سالوں میں تبدیل ہوتا ہے، صدیوں میں تقسیم ہوتا ہے، وقت میں دن ہے یا رات ہے، تیسری کوئی شے نہیں ہے، دن کو سورج ہوتا ہے، رات کو چاند ہوتا ہے، حضور کو سراج بھی کہا تاکہ سورج کے اوصاف ظاہر ہو جائیں، منیر بھی کہا تاکہ چاند کے اوصاف ظاہر ہو جائے اور دنیا کو پتہ چل جائے کہ سورج دن کو ہوتا ہے، چاند رات کو ہوتا ہے، حضور سراج بھی ہے، منیر بھی ہے، وقت دن کا ہو یا رات کا ہو، نبوت مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اس لیے کہتے ہیں حضور ہر زمانے کے نبی ہے، ہر زمانے کے نبی ہے۔ کوئی نیا زمانہ تو نکالو جو دن اور رات پہ مشتمل نہ ہو، دن اور رات پہ مشتمل نہ ہو۔ اللہ نے دونوں کے لیے حضور کی نبوت کو وسعت دے دی، سراجن سورج، منیرن چاند، یا چاند ہے یا سورج ہے، یا دن ہے یا رات ہے، دن ہے تو سورج ہے، رات ہے تو چاند ہے۔ مصطفیٰ میں سورج کا کمال بھی ہے، چاند کا کمال بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں سراجم منیرہ دونوں کو جمع کر دیا تاکہ پتہ چلے روشنی چاند کی سی نہیں کہ ظلمت شب ہی کافور نہ ہو سکے، روشنی چاند کی سی نہیں کہ ظلمت شب ہی کافور نہ ہو سکے، روشنی سورج کی سی ہے مگر حرارت سورج کی سی نہیں کہ کوئی محبت سے نظر اٹھا کے نہ دیکھ سکے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ پہلی وجہ تشبیہ تھی۔ اب آئیے دوسری کی جانب بڑھتے ہیں۔ جو منظر آفتاب فلکیت کے آنے کا ہے، آسمان کے آفتاب کے آنے کا، طلوع فرمانے کا، آسمان پہ ستارے طلوع ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ اب ستاروں کی روشنی عام تو ہوتی ہے مگر وافر نہیں ہوتی، عام ہوتی ہے مگر وافر نہیں ہوتی، اس سے ظلمت شب کافور نہیں ہوتی۔ پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ اندھیروں کو دور کرنے کے لیے مصنوعی لائٹیں چلاتے ہیں، مصنوعی لائٹ چلی، جہاں چلی وہاں تو روشنی ہوئی، جہاں نہیں وہاں روشنی نہیں، وہی ستاروں کی روشنی۔ اور یہ روشنی جو لالٹینوں کے ذریعے کی گئی، اس کے باوجود رات نور کامل کی فریاد کرتی رہی، کسی آفتاب کے طلوع کی منتظر رہی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ صبح صادق کو طلوع کیا۔ صبح صادق نے آ کے بتایا کہ بس تھوڑا ہی وقت باقی رہ گیا، آفتاب طلوع ہونے والا ہے، ظلمت شب مکمل طور پہ کافور ہو جائے گی۔ جیسے ہی صبح صادق آئی تو ایک ایک کر کے آسمان پہ جتنے ستارے ہوتے ہیں سب غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ شفق کی سرخی آتی ہے جو مشرق کی جانب آسمان کے کناروں میں پھیلتی ہے اور کناروں میں پھیل کے بتاتی ہے طلوع آفتاب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ پھر تھوڑے لمحوں کے بعد آسمان کا آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ بالکل یہی کیفیت تھی جب کائنات پہ اندھیرا چھا گیا، جو پروردگار عالم نے آسمان نبوت پہ
ستاروں کو طلوع کیا انبیاء کی صورت میں. اللہ نے قرآن میں فرمایا ثم ارسلنا رسولنا تترا، انبیاء و مرسلین ستاروں کی طرح لگاتار آئے، مگر پھر بھی لوگوں نے مصنوعی لائٹوں کی ضرورت محسوس کی. کیسے؟ عقل کی کندیلوں سے کام چلایا، فلسفیت کی مصنوعی لائٹوں کی طرف دوڑے. ظلمت شب کافور ہو جائے، رات نور کامل کی منتظر تھی تو صبح صادق کا وقت آ پہنچا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام صبح صادق کے طور پہ تشریف لائے اور طلوع آفتاب کی خوشخبری دے کے چلے گئے. فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں، یاتی من بعدی، میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. یہ طلوع صبح صادق تھی. اس کے بعد ایک ایک کر کے ستارے غائب ہو گئے، کوئی ستارہ آسمان نبوت پہ نہ رہا. پھر کیا ہوا؟ وقت قریب آ چکا آفتاب نبوت کے طلوع کا. کناروں میں شفق کی سرخی پھیلی. وہ شفق کی سرخی کیا تھی؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسرا کے محل کے 14 کنگرے گر پڑے، بحیرہ تبریہ خشک ہو گیا، آتش کدہ فارس بھی بجھ گیا. اس کے بعد پھر پہلا عام الفیل 571 عیسوی 682 بکرمی، یکم جیٹھ 9 ربیع الاول بروز سوموار 20 یا 22 اپریل کو آفتاب نبوت طلوع ہوا. تو جیسے آسمان کے آفتاب کے طلوع کا منظر ہے، وہی نبوت کے آفتاب تشبیہ کی جانب بڑھتے ہیں. آفتاب فلکیت اللہ نے اس کا ایک راستہ مقرر کیا ہے، وہ اسی راستے پہ چلتا ہے، اپنے محور پہ گھومتا ہے، مدار پہ رہتا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح آفتاب نبوت جب مکہ کی دھرتی پہ طلوع ہوا تو وہ بھی اپنے محور پہ رہا. جو راستہ اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا اسی راستے پہ چلتا رہا، اس راستے سے نہیں ہٹا. بالکل اسی طرح جیسے آفتاب فلکیت اپنے محور پہ گھومتا ہے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کمال کو بھی ظاہر کیا سراج منیر فرما کر کہ نہ وہ اللہ کی منشا کے خلاف چلا، نہ حضور اللہ کی منشا کے خلاف چلے. وہ بھی اللہ کی منشا پہ رہا، حضور بھی اللہ کی منشا پہ رہے. چوتھی وجہ تشبیہ کیا ہے؟ چوتھی وجہ تشبیہ یہ ہے آفتاب فلکیت سے روشنی جدا نہیں ہو، آفتاب روشن نہ ہو ممکن نہیں ہے. آسمان کے آفتاب کے ساتھ روشنی جڑی ہوئی ہے، نور جڑا ہوا ہے، لازم ملزوم ہے. اللہ نے حضور کو سراج منیر فرمایا تاکہ یہ نبی کا کمال بھی لوگ محسوس کر سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مطہر اور نور نبوت و فطرت یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں. حضور کی ذات گرامی سے نور فطرت اور نور نبوت جڑا ہوا ہے. جیسے آسمان کے آفتاب سے روشنی جدا نہیں، حضور سے نور فطرت اور نور نبوت جدا نہیں. نور فطرت عام ہے، اللہ ہر انسان کو عطا فرماتے ہیں. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. اور نور نبوت خاص ہے انبیاء کی ذات گرامی کے ساتھ. تو آسمان سے روشنی جدا نہیں، آسمان کے سورج سے روشنی جدا نہیں، نبوت کے سورج سے فطرت اور نبوت کا نور جدا نہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا
پانچویں وجہ تشبیہ کیا ہے؟ سنیے حضور کی ختم نبوت کا اظہار کیسے ہو رہا ہے۔ جب آسمان کا آفتاب طلوع ہوتا ہے تو ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ جب نبوت کا آفتاب طلوع ہوا تو انبیاء کے دین منسوخ ہو جاتے ہیں۔ آسمان کا آفتاب طلوع ہوتا ہے تو ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ آفتاب نبوت طلوع ہوا تو سابقہ انبیاء کے ادیان منسوخ ہو گئے، ان میں روشنی باقی نہ رہی۔ جب آسمان کا سورج آتا ہے اسی کی روشنی ہوتی ہے۔ جب نبوت کا آفتاب طلوع ہوتا ہے تو نبوت ہی کی شریعت ہوتی ہے۔ نعرے تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور کہنا چاہوں گا آسمان کے آفتاب کا طلوع ہونا، نبوت کے آفتاب کا طلوع ہونا، یاد رکھیے جب آسمان کا سورج طلوع ہوتا ہے اس کا فیضان دو طرح ظاہر ہوتا ہے، ایک روشنی کی صورت میں، ایک حرارت کی صورت میں۔ آسمان کے سورج کا فیضان کائنات کی ہر شے کو پہنچتا ہے، لیکن کائنات کی ہر چیز اس فیضان سے اپنی خاصیت کے مطابق فائدہ اٹھاتی ہے، نفع حاصل کرتی ہے، متاثر ہوتی ہے۔ مثلا جب آسمان کا سورج طلوع ہوا اس کے سامنے آپ ایک مٹی کا گولا رکھے، ایک موم کا گولا رکھے، اس کی روشنی اور حرارت ایک جیسی ہے ہر شے کے لیے، لیکن نتیجہ ہر شے پہ ایک جیسا نہیں ہے، نتیجہ مختلف ہے، کیونکہ ہر چیز اپنی خاصیت کے مطابق اس سے فیض پاتی ہے۔ آپ آسمان کے سورج کے سامنے مٹی کا گولا رکھیں وہ سخت ہو جائے گا، موم کا گولا رکھیں وہ نرم ہو جائے گا۔ اسی طرح جب آفتاب نبوت طلوع ہوا اس سے بھی انسانوں نے اپنی اپنی خاصیات کے مطابق فیض پایا۔ جب ابو بکر آفتاب نبوت کے سامنے آیا وہ موم کے گولے کی طرح تھا، نرم پڑ گیا۔ اللہ نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا۔ جب ابو جہل آیا وہ مٹی کے گولے کی طرح تھا، عمر بن ہشام آیا مٹی کے گولے کی طرح تھا، سخت ہو گیا، اللہ نے اسے ابو جہل بنا دیا۔ چارجنگ لگ گیا، میں کرنے لگا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور کہنا چاہوں گا آسمان کا آفتاب جب طلوع ہوتا ہے، آسمان کا آفتاب جب جلوہ گر ہوتا ہے تو آسمان کے آفتاب کے طلوع ہوتے ہی ستاروں کی ضرورت نہیں رہتی، چاند کی ضرورت نہیں رہتی، سب کی ضرورتیں ختم، آفتاب ہی سب ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ نے حضور کو سراج منیر فرما کر بتایا کہ پہلے ضرورت تھی انبیاء کی، رسولوں کی، وہ آسمان نبوت کے ستارے تھے۔ جب آفتاب نبوت طلوع ہوا اب کسی کی ضرورت نہیں رہی، اب ہر جگہ حضور کی نبوت کا نور ہے، حضور کی نبوت کی روشنی ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیے، آسمان کا سورج طلوع ہو جائے، اگر کوئی شخص اپنے موبائل کی لائٹ آن کر کے یا موم بتی ہاتھ میں لے کے اونٹ تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے تو دنیا اسے بے وقوف کہے گی، دنیا اسے احمق کہے گی کہ آسمان کا سورج طلوع ہے، آفتاب فلکیت جگمگا رہا ہے، اب یہ اونٹ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ موبائل کی لائٹ آن کر کے اپنے ہاتھ پہ ایک دیا رکھ کے یہ ظاہری اور مادی کائنات میں
احمق کہلائے گا۔ اللہ نے حضور کی ختم نبوت کا اظہار کرنے کے لیے آپ کی صفت سراج منیر ذکر کی، سورج سے تشبیہ دی، آفتاب نبوت آپ کو قرار دیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے حضور کی نبوت کا سورج جب طلوع ہو گیا تو اب کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کر کے اس نبوت کے دعویٰ کو ذلی کی چادر اڑا کے، بروزی کا نقاب چڑھا کے، تشریعی یا غیر تشریعی کے جھگڑوں میں اور الفاظات کے نیچے لا کے کوئی شخص راہ حق تلاش کرے تو جیسے آفتاب کے طلوع کے بعد موبائل کی لائٹ آن کر کے ہتھیلی پہ دیا رکھ کے اونٹ تلاش کرنے والا ظاہری اور مادی کائنات کا پاگل ہے، ایسے ہی آفتاب نبوت جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا رہبر و رہنما لا يمکن الثنا مکین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ذلی یا بروزی نبوت کا دعویٰ کر کے راہ حق تلاش کرنے والا، وہ بھی اس مادی اور ظاہری کائنات میں موم بتی سے اونٹ تلاش کرنے والے کی طرح روحانی اور باطنی کائنات کا پاگل اور بے وقوف کہلائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، کوئی روشنی آفتاب فلکیت کی روشنی کے برابر نہیں، کوئی روشنی موبائل کی ہو، دیے کی ہو، لالٹین کی ہو، لیمپ کی ہو، کوئی روشنی آفتاب فلکیت کی روشنی کے برابر نہیں۔ اسی طرح کوئی بھی تعلیم، کوئی بھی شریعت اور کوئی بھی نبوت مصطفیٰ کی نبوت کے سامنے کسی کام کی نہیں ہے، اس کی روشنی کائنات کو کافی ہے، آپ کی نبوت کا نور بھی کائنات کو کافی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ ہاں، سورج کے آنے سے پہلے ستارے ہوتے ہیں، ایک نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، متعدد ہیں، ہوتے ہیں، لیکن جب سورج آ جائے سب غائب ہو جاتے ہیں۔ حضور کی آمد سے پہلے انبیاء تھے، ایک نہیں متعدد تھے، رسول تھے، ایک نہیں متعدد تھے، پیغمبر تھے، ایک نہیں متعدد تھے۔ جیسے ایک وقت میں ایک علاقے میں رات کے وقت متعدد ستارے ہوتے ہیں، پر کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ آفتاب ابھی تک طلوع نہیں ہوا ہوتا۔ بالکل اسی طرح جناب محمد مصطفیٰ جو آفتاب نبوت ہے، آپ کی آمد سے پہلے ایک وقت میں ایک علاقے میں متعدد انبیاء تھے، اور ان کی مثال ایسے ہی تھی جیسے سورج کے طلوع سے پہلے کمرے کی لائٹ الگ، سورج کے طلوع سے پہلے کچن کی لائٹ الگ، سورج کے طلوع سے پہلے صحن کی لائٹ الگ، سورج کے طلوع سے پہلے گلی کی لائٹ الگ، سورج کے طلوع سے پہلے ہر جگہ کی لائٹ الگ۔ جب سورج آ گیا تو سب روشنیوں کی ضرورت ختم۔ بالکل اسی طرح آفتاب نبوت کے طلوع سے پہلے قوم سمود کا نبی الگ، قوم عاد کا نبی الگ، اہل مدین کا نبی الگ، قوم نوح کا نبی الگ۔ جب آسمان کا سورج آ گیا تو کسی روشنی کی ضرورت نہ رہی، جب نبوت کا آفتاب آ گیا کسی نبی کی ضرورت نہ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ بالکل آسان انداز میں اسی آیت سے
نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ آپ اس تشبیہ کے ضمن میں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اس وقت کائنات میں ملک اگرچہ متعدد ہے، اس وقت کائنات میں بر اعظم اگرچہ متعدد ہے، اس وقت کائنات میں زبانیں اگرچہ متعدد ہیں، اس وقت کائنات میں رنگ و نسل اگرچہ متعدد ہے، اس وقت کائنات میں تہذیب، تمدن، کلچر، ثقافت، روایات اگرچہ متعدد ہے، مگر پوری کائنات کا سورج ایک ہی ہے، ایک ہی سورج ہے۔ امریکہ کا بھی وہی، جاپان کا بھی وہی، پاکستان کا بھی وہی، ایران، ہندوستان کا بھی وہی، پوری کائنات کا سورج ایک ہے۔ تو پوری کائنات کا جیسے سورج ایک ہے تو پوری کائنات کا نبی بھی ایک ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ کہیں گے پھر حضور سے پہلے انبیاء متعدد کیوں تھے؟ جواب صاف ہے، انہیں اللہ نے سورج بھی تو نہیں کہا، سورج مصطفیٰ کو کہا ہے، جیسے اللہ نے چاند کو سورج نہیں کہا، ستاروں کو سورج نہیں کہا، سیاروں کے ضمن میں آئے متعدد ہو گئے، جسے سورج کہا وہ اکیلا رہا، باقی انبیاء کو سورج نہیں کہا وہ متعدد رہے، جسے سورج کہا وہ اکیلا رہا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ایک بات اور ذکر کرنا چاہوں گا، وہ یہ، اب اگر کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو، کسی کے ذہن میں سوال جنم لے کہ جب حضور کی نبوت کا سورج طلوع ہو چکا تھا تو کیا اس طبقے کو نظر نہیں آیا؟ جب حضور کی نبوت کا سورج طلوع ہو چکا تھا کیا اس طبقے کو نظر نہیں آیا؟ انہوں نے کیوں دعوی نبوت کیا؟ کیوں انہوں نے اس کے دعوی نبوت کو تسلیم کر لیا؟ جب حضور کی نبوت کا سورج طلوع تھا تو پھر ان کو نظر کیوں نہ آیا؟ میری مراد قادیانی ہے، مرزائی ہے، نبوت مصطفیٰ کا سورج طلوع ہو چکا تھا، انہیں نظر کیوں نہ آیا؟ یہ بات بھی اللہ نے اسی آیت میں کھول دی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کیسے کھولی؟ کہ اللہ کا قانون ہے، اور قانون قدرت کیسے بدل سکتا ہے؟ جب آسمان کا سورج طلوع ہوا جسے آفتاب فلکیت کہتے ہیں، تو اس مادی اور ظاہری کائنات میں بھی کچھ مخلوقات ایسی تھی جو اس کی روشنی سے فیضیاب نہ ہو سکی، اس کی روشنی کی تاب نہ لا سکی، اس کی روشنی کے سامنے ان کی آنکھیں چدھیاں گئی، جیسے الو ہے، چمگادڑ ہے، سورج ہوتا ہے وہ نہیں دیکھتے، سورج ہوتا ہے ان کی آنکھیں نہیں کھلتی، سورج ہوتا ہے اس کے سامنے ان کی آنکھیں چدھیا جاتی ہیں۔ اللہ نے مصطفیٰ کو نبوت کا سورج کہا تو پھر اس باطنی اور روحانی کائنات میں بھی کچھ طبقات کا ہونا ضروری تھا، کچھ طبقات ہوئے جو حضور کی نبوت کے سورج کو نہ دیکھ سکے، ان کی آنکھیں چندھیا گئی، اور وہ طبقے کون سے ہیں؟ وہ یہی مرزائیوں کا طبقہ ہے یا پھر بہائیوں کا طبقہ ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جب اور کچھ ہاتھ نہ لگا اور کچھ ہاتھ نہ آیا، پھر مرزائیوں نے ایک ڈھکوسلا چھوڑا۔ وہ ڈھکوسلا یہ کہ جناب ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کیوں مانتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ حضور کے فیضان کی وجہ سے
وہ نبی بن گیا، فیض نبوت کی وجہ سے منصب نبوت پہ چلا گیا۔ اللہ علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ کو علم تھا کہ ایک دھوکے باز طبقہ آئے گا، وہ اس طرح بھی کسی کے جھوٹے دعوے نبوت کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرے گا۔ اللہ نے مصطفیٰ کے جہاں اور اوصاف بیان کیے، آپ کو شاہد کہا، آپ کو مبشر کہا، آپ کو بشیر کہا، آپ کو نذیر کہا، یا ایھا المدثر کہا، یا ایھا المزمل کہا، طٰہٰ کہا، یاسین کہا، یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول کہا، وہاں سراج منیر کہہ دیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ دھوکہ ہے۔ یہ دھوکہ کیسے ہے؟ آسمان کے سورج کو بھی سراج کہا، نبوت کے سورج کو بھی سراج کہا۔ اللہ نے جب حضور کو سراج کہا تو پھر یہ دعوت فکر بھی دے دی کہ وہ آسمان کا سراج ہے، اسے دیکھو حضور کی ختم نبوت نظر آ جائے گی، اسے دیکھو حضور کی ختم نبوت محسوس ہو جائے گی۔ یہی بات کہی مناظر ختم نبوت مولانا لال حسین اختر نے کہ یہ آیات نبی کی ختم نبوت کی حصی دلیل ہے۔ نظر کیسے آئے گی کہ آفتاب فلکیت کا فیضان دو صورتوں میں ظاہر ہوا، روشنی کی صورت میں، حرارت کی صورت میں۔ آفتاب فلکیت کا یہ فیض کائنات کی ہر شے کو ملا، کائنات کی ہر چیز کو ملا، لیکن اس فیض کی وجہ سے اس کائنات کے پہاڑوں میں سے کوئی پہاڑ سورج نہیں بنا، اس کائنات کے ندی نالوں میں سے کوئی ندی نالا سورج نہیں بنا، اس کائنات کے آبشاروں میں سے کوئی آبشار سورج نہیں بنا، اس کائنات کے سبزوں اور نباتات میں سے کوئی سورج نہیں بنا، اس کائنات کا کوئی ذرہ اس کے فیض کی وجہ سے سورج نہیں بنا، اس کائنات کا کوئی قطرہ اس کے فیض کی وجہ سے سورج نہیں بنا۔ اللہ نے حضور کو بھی وہی سراج کہا۔ جب آسمان کے آفتاب کے فیض سے کوئی دوسرا سورج تیار نہیں ہوا تو نبوت کے آفتاب کے فیض سے بھی صحابی تو بن سکتا ہے، قدموں کی آہٹ تو جنت میں جا سکتی ہے، جنگل کے درندے نام سن کے جنگل تو خالی کر سکتے ہیں، جنگل کے شیر راستے تو بتا سکتے ہیں، ہوائیں آواز اور پیغام صحابہ کے لشکر میں پہنچا سکتی ہے، نیل کی بہتی موجیں تابع فرمانی کر سکتی ہے، اس کا درہ زمین کے زلزلے روک سکتا ہے، اس کی ایک للکار سے دشمن کے سینے پہ لرزہ طاری ہو سکتا ہے، اس کی رائے پہ اللہ کا قرآن تو اتر سکتا ہے، وہ خلیفہ تو بن سکتا ہے لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت رسالت، فیضان رسالت، عظمت رسالت، فیضان رسالت، تاج و تخت ختم نبوت۔ یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے بے کلی کر دی، اکھاڑ کے رکھ دیا کہ وہ بھی آفتاب، حضور بھی آفتاب، وہ ظاہری اور مادی کائنات کا، حضور باطنی اور روحانی کائنات کے، اس کا بھی فیضان، حضور کا بھی فیضان، لیکن اس کے فیضان سے جب دوسرا سورج تیار نہیں ہوا تو حضور کے فیضان سے بھی کوئی نبی تیار نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات توجہ ہے، اگر فیضان نبوت سے، فیضان نبوت سے کسی کو نبوت ملتی بھی قضیہ فرضیہ کے طور پر، قضیہ فرضیہ کے طور پر، علی سبیل التنزل ملتی بھی تو اس جماعت کے کسی فرد کو ملتی جس کے بارے میں آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال نے اعلان فرمایا، اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم، اپنے مقدر پہ ستارے بھی گئے جھوم، اپنے مقدر پہ
सितारे भी गए झूम जब कहा नबी ने असहाबी कन्नुजूम। शाने सहाबा, शाने सहाबा, शाने सिद्दीक़ अकबर, शाने फारूक आज़म, शाने उस्मान गनी, शाने अली मुर्तज़ा, शाने सहाबा, शाने अहले बैत, अज़मत कुरान, अज़मत इस्लाम, इत्तेहाद उम्मत, पाकिस्तान, नारे तकबीर। अगर फैज़ाने नबुव्वत की बिना पर कोई नबी बनता तो यक चशम गुल नहीं, उन आंखों वाला जो बैठा फर्श पे होता था नजर अर्श पे होती, बैठा फर्श पे होता था नजर अर्श पे होती थी। लौकान आबादी नबियुन लकाना उमर, लक़द कान क़ब्लकुम फ़िल उममी मुहद्दसून, फ़इन यकुन फ़ी उम्मती मिनहुम अहदुन फ़इन्न उमर इब्न अल-ख़त्ताब मिनहुम। अगर फैज़ाने नबुव्वत की बिना पर कोई नबी बनता तो उस जमात का फर्द बनता जिसके बारे में हुजूर सरवरे कौनैन, साक़ी कौसर, शाफ़ी महशर, हादी और रहबर ने फरमाया असहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता, इस आयत को सिर्फ खत्मे नबुव्वत के इस्तेदलालात के गिर्द घुमाना चाहता हूँ, वगरना अज़मत सहाबा की मुतअद्दद यहाँ से हकीकतें खुलती हैं, लेकिन उस तरफ जाना नहीं चाहता। फिर किसी मौका के लिए उस उन्वान को छोड़ रहा हूँ। अगर कोई फैज़ाने नबुव्वत की बिना पर सहाबी बनता तो उस जमात के उन मखसूस अफराद में से बनता जिनके अमल को सुन्नत की मोहर आका की जुबान ने अता करते हुए फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। और खास कर रहा हूं, अगर कोई बनता तो इनमें से भी उन दो में से बनता। तिरमिज़ी की रिवायत है जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया फख्तदू बिल्लज़ैनी मिन बादी अबी बकरिन व उमर। जब उनमें से कोई नहीं बना तो क़यामत तो आ सकती है, लेकिन हुजूर के बाद नबी कोई नहीं बन सकता। हुजूर के बाद किसी भी किस्म की नबुव्वत के तसव्वुर को कबूल करना यह दायरे इस्लाम से निकाल देता है। और कहता हूं, चलो बात आई तो एक दो नुक्ते अर्ज कर ही देता हूं। या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। एक आफताब फलक का है, एक नबुव्वत का है। जब वो तुलू होता है उसकी किरणें सबसे पहले जमीन के बुलंद तरीन मकामात पे पड़ती। महरूम नहीं जाने दूंगा, जब आफताब फलकियत तुलू होता है तो उसकी किरणें सबसे पहले जमीन के बुलंद तरीन मकामात पे पड़ती हैं। पहाड़ों की चोटियों पे, दरख्तों की टहनियों, पत्तों और शाखों पे, मकानों की छतों पे, फिर नीचे आती हैं। जब आसमान का आफताब तुलू होता है उसकी किरणें सबसे पहले जमीन के बुलंदो बाला मकामात पे पड़ती हैं। और जब नबुव्वत के आफताब तुलू हुए, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। जब नबुव्वत का आफताब तुलू हुआ तो इसकी किरणें भी सबसे पहले इंसानियत के बुलंद तरीन अफराद पे पड़ती है। कौन से बुलंद तरीन अफराद? जिन्हें अल्लाह का कुरान कहता है
कुंतुम खैरा उम्मतिन, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम उम्मत के बेहतरीन अफराद हो। तलबाए किराम, मेरे नुक्ते को फॉलो करना। मैं किसी के तर्जमे की तरदीद नहीं करता, लेकिन मेरा ज़ौक़ मुलाहजा कीजिए। खैरा उम्मतिन मुरक्कब इजाफी है, इसका जेन्युइन तर्जमा बेहतरीन उम्मत नहीं, तुम उम्मत के बेहतरीन अफराद से होगा, उम्मत के बेहतरीन अफराद से होगा। और ये कहा किने गया? नबी के सहाबा को। ये कहा किने गया? नबी के जानिसारों को। ये कहा किने गया? नबी के वफादारों को। उम्मत तो बेहतरीन है, लेकिन सहाबा बेहतरीनों के भी बेहतरीन है। नारे तकबीर, नारे खत्म नबूवत, अज़मत सहाबा, शान सहाबा। खैरा उम्मतिन मुरक्कब इजाफी है। जैसे ये पहलवान है, ये पहलवान है, इनमें एक होगा जिसे आप कहेंगे ये पहलवानों का भी पहलवान है। ये पीर है, पीर है, इनमें एक होगा जो पीराने पीर होगा, पीरों का भी पीर होगा। उम्मत बेहतरीन है, सहाबा बेहतरीनों के भी बेहतरीन। और इसका तर्जमा यही है, ये मुरक्कब इजाफी है, ये मुरक्कब इजाफी है। हो तुम उम्मत के बेहतरीन, खैरा उम्मतिन, गुलाम ज़ैद, ज़ैद का गुलाम, खैरा उम्मतिन, उम्मत के बेहतरीन। उम्मत बेहतरीन है, सहाबा बेहतरीनों के भी बेहतरीन है। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तो अर्ज मैंने ये किया, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। आसमान का आफताब जब तुलू होता है, उसकी किरणें और शुआएं सबसे पहले जमीन के बुलंद तरीन मकामात पे पड़ती है। नबुव्वत का आफताब जब तुलू हुआ तो उसकी किरणें सबसे पहले इंसानियत के बुलंद तरीन अफराद सहाबाई किराम पे पड़ती है। इससे भी आगे लेके जाना चाहता हूँ, तवज्जो कीजिए, बात को जाया न करना। आसमान के आफताब से हर चीज नफायाब होती है, आसमान के आफताब से हर चीज फैज हासिल करती है, लेकिन ज्यादा फैज कौन पाता है? जो सूरज के जितना करीब होता है वो उतना ही ज्यादा फैज याब होता है। बिल्कुल इसी तरह आफताबे नबुव्वत तुलू हुआ, इससे कायनात के हर इंसान ने फैज पाया, लेकिन ज्यादा फैज उसी जमाते सहाबा ने पाया जो नबुव्वत के करीब थी। फिर जमाते सहाबा में से भी 10,000 ने पाया जो मजीद करीब थे, 10,000 में से भी 313 ने पाया जो मजीद करीब थे, 313 में से भी उन 10 ने पाया जो अशरा मुबशरा कहलाए, मजीद करीब थे। 10 में से भी उन 4 ने पाया खुलफाए राशिदीन कहलाए, मजीद करीब थे। उन 4 में से भी सबसे ज्यादा फैज उन 2 ने पाया जो आज भी नबी के पहलू में सोए हुए हैं। हाथ बुलंद करके, हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, नारे खत्म नबूवत, शान सहाबा, शान सिद्दीक़ अकबर, शान फारूक आज़म, अज़मत सहाबा, अज़मत रिसालत, फैज़ान नबूवत, फैज़ान नबूवत, फैज़ान नबूवत। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। इस उन्वान को यही क्लोज करता हूँ, फिर कभी मौका मिला तो इसकी तफसीलात जिक्र करेंगे। ये तो खुद घंटों का उन्वान है, मैं बात को समेट रहा हूँ। अगर कोई मिर्जाई कहे फैज़ाने नबुव्वत की वजह से काना नबी बन गया, तो हम कहते हैं फैज़ाने नबुव्वत की वजह से नबुव्वत मिलती भी तो इसे नहीं, उनमें से किसी को। जब उनमें से किसी को नहीं मिली तो इसे भी नहीं मिल सकती। लौ आशा इब्राहीम लकाना सिद्दीकन नबिय्या, तो किसकी होती? उमर इस काबिल थी, मगर आसामी खाली नहीं थी। और हुजूर के बेटे इब्राहीम, लौ आशा इब्राहीम
लकाना सिद्दीकन नबिया, उनकी उम्र ही इस काबिल नहीं थी, बालिग ही नहीं हुए। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। तो दो शर्तें और भी हैं, और वहां तो इस्तेदाद भी नहीं है, सलाहियत भी नहीं है, लियाकत भी नहीं है। जो अपने बटन ना संभाल सके, उम्मत को कैसे संभालेगा? मिर्ज़ाइयों पे लानत, मिर्ज़ा खाने पे लानत, मिर्ज़ाई नवाजों पे लानत। मैं बतौर वाक़या मुस्तकिल तो जिक्र नहीं करता, ज़िम्नन ला रहा हूँ, वगरना मैं इन वाक़यात को अहमियत नहीं देता। जो गुड़ और ढेले में फ़र्क ना कर सके, वो हक को बातिल में कैसे करेगा? जो गुड़ और ढेले में फ़र्क ना कर सके, वो हक को बातिल में कैसे करेगा? कैसे करेगा? तो अर्ज़ मैंने ये किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ की वजह से अगर कोई नबी बनता तो कोई और ही बनता, जब और नहीं बना तो ये भी नहीं बन सकता। अब कहेंगे जी चलो ठीक है, बात समझ में आ गई। हुजूर आफ़ताबे नबुव्वत हैं, सूरज हैं, पर सूरज के लिए चांद भी तो होता है। सूरज के लिए चांद होता है, और एक चांद सूरज के लिए जरूरी है, और वो चांद मिर्जा साहब है। मैंने कहा ठीक है, आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूं। सूरज को चांद की जरूरत होती है, सूरज के लिए चांद होता है, लेकिन सूरज को चांद की जरूरत कब होती है? जब जुल्मत हो। सूरज को चांद की जरूरत कब होती है? जब जुल्मत हो। सूरज को चांद की जरूरत कब होती है? जब सूरज गुरूब हो चुका हो, गुरूब हो चुका हो। और हुजूर नबुव्वत के वो सूरज हैं, अल्लाह करोड़ों रहमतें नाजिल करे। मौलाना मुनाज़र अहसन गिलानी रहिमहुल्लाह की कब्र पर पढ़िए अन्नबीयुल खातिम, बड़े बड़े उकदे खुलेंगे। वो डूबता भी है, आसमान का आफताब गुरूब होता है, नबुव्वत का आफताब गुरूब नहीं होता, उसे ग्रहण पकड़ता है, इसे ग्रहण नहीं पकड़ता। उसकी रोशनी कम होती है, इसकी रोशनी बढ़ती ही चली जाती है। तवज्जो है? तो अर्ज ये कर रहा हूं, ठीक है सूरज के लिए चांद होता है, लेकिन कब? जब सूरज तुलू न हो। जब सूरज तुलू न हो, जब सूरज तुलू हो जाए तो फिर चांद की जरूरत नहीं होती। उसका तुलू भी होता है, गुरूब भी होता है। तुलू में भी तजद्दुद है, गुरूब में भी तजद्दुद है, क्योंकि उसका एक मतला है, एक मगरिब है। इसका मतला तो है, मगरिब नहीं है। वो बढ़ता है, बढ़ के घट जाता है, ये बढ़ता है, बढ़ता ही चला जाता है। उसे ग्रहण भी पकड़ लेता है। अकीदे की हिफाजत खुद कीजिए, नुक्ता देने लगा हूं। उसे ग्रहण भी पकड़ लेता है। ये चूंकि शाफी महशर है, इसलिए पकड़े हुए भी छुड़ा देता। नारे तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत, शाने रिसालत, शाने रिसालत। चांद की जरूरत होती है कब? जब सूरज तुलू ना हो, और ये तो तुलू हो चुका है। वो तुलू के बाद गुरूब हो जाता है, और ये तुलू के बाद भी गुरूब नहीं होता। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह की कब्र मुबारक पर एक शेर लिखा हुआ है, अफलत शुमूसुल अव्वलीन, अफलत शुमूसुल अव्वलीन व शमसुना अबदन अलल उफुकिल उला ला तगरुब। पहलों के सूरज गुरूब हो गए, और हमारा सूरज उफुक के आला पर हमेशा के लिए तुलू हुआ। ला तगरुब, वो कभी भी गुरूब नहीं होगा। मौलाना मोहम्मद सिद्दीक अरकानी ने मुकद्दमात उलूम दरसिया के 281 सफ़ा पे लिखा। हकीमुल इस्लाम हजरत कारी मोहम्मद तैयब रहिमहुल्लाह ने आफ़ताब नबुव्वत के 13 सफ़ा पे लिखा। उम्मुल मोमिनीन
المؤمنین صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء شمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء. لوگوں ایک آفتاب ہمارا ہے اسے آفتاب نبوت کہتے ہیں, ایک آفتاب آسمان کا ہے اسے آفتاب فلکیت کہتے ہیں. شمسی خیر من شمس السماء, میرا آفتاب آسمان کے آفتاب سے بہتر ہے. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ شمس الناس تطلع بعد فجر, لوگوں کا آفتاب روزانہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے. اور طلوع روزانہ کیوں ہوتا ہے؟ غروب جو روزانہ ہوتا ہے, جب وہ روزانہ غروب ہوتا ہے تو چاند کی ضرورت اسے پڑتی ہے. وشمسی تطلع بعد العشاء, اور میرا آفتاب عشاء کے بعد بھی طلوع رہتا ہے. یہ غروب ہوتا ہی نہیں ہے کہ کسی چاند کی نوبت آئے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے. کائنات کی ساری روشنیاں مل کر بھی آسمان فلکیت اس آفتاب کی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ساری دنیا کے کتب, ساری دنیا کے ابدال, ساری دنیا کے غوث, ساری دنیا کے عابد و زاہد مل کر بھی حضور کی ذات گرامی کے برابر نہیں ہو سکتے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر, یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر, آفتاب آسمان کا بھی ایک, آفتاب نبوت کا بھی ایک, اس کے بعد کسی اور سورج کی ضرورت نہیں, حضور کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں. یہ پوری امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے. اسے ہی ختم نبوت کہا جاتا ہے. اور آج افراتفری کا دور ہے. آج امت کے اتحاد کی ضرورت شدت کے ساتھ محسوس کی جا رہی ہے. آج امت کا اتحاد وقت کی ضرورت ہے. لیکن امت کو متحد کون سا نقطہ کر سکتا ہے؟ اگر امت کو متحد کر سکتا ہے تو نبی کی ختم نبوت کا نقطہ کر سکتا ہے. اس اسٹیج پہ آپ نے دیکھا بریلوی بھی آئے, اس اسٹیج پہ آپ نے دیکھا غیر مقلد بھی آئے, اس اسٹیج کو آپ نے دیکھا دیوبندی سجا کے بیٹھے ہیں. تو پوری امت ختم نبوت کے جھنڈے تلے جمع ہے اور یہ پیغام دے رہی ہے کہ بھوک پیاس برداشت ہے, غربت و افلاس برداشت ہے, لیکن ختم نبوت کے مسئلہ کا عدم تحفظ کبھی برداشت نہیں ہے. امت مسلمہ یہ عزم رکھتی ہے کہ ہم ناموس رسالت کی خاطر جان نچھاور کر دیں گے. گر وقت نے ہم سے خوں مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے. نبی کی ختم نبوت کے قانون میں تبدیلی کی کوشش کوئی نہ کرے. علماء اور اکابر زندہ ہیں, اللہ نبی کی ختم نبوت کا خود تحفظ کر رہا ہے. تو اس لیے ہمارے مقدر کی معراج ہے وہ ہمیں ذریعہ بنائے, ہم اکابر کے شانہ بشانہ چلے. میں اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے حامد بلوچ صاحب, عزیز الرحمان ثانی صاحب, مولانا اللہ وسایا صاحب, عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جب بھی کوئی کال آئی امت کا کوئی فرد پیچھے نہیں رہے گا. اور پیسوں کے لیے کہیں نہیں جائیں گے, پیسوں کے لیے کہیں نہیں بیٹھیں گے, نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بیٹھیں گے. کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکات اچھی, مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں. خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے
कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। और मैं किसी को ये कहना चाहूंगा, अगर सब मसलक इकट्ठे गए होते या उन्हें ले जाया जाता तो फिर इस तरह मुकमुका भी नहीं हो सकता था जिस तरह अखबारात में हुआ। यह मुतफक्का मसला है, उम्मत मुस्लिमा का अकीदा है, इसमें अकेला जाना भी नहीं चाहिए, कोई जाने की कोशिश भी ना करे। और अगर कोई बाजार में बैठे तो वो मत समझे कि कोई किसी से पीछे रहा है। अगर कोई बाजार में बैठ के नबी की खत्म नबुव्वत का तहफ्फुज कर रहा है तो कोई असेंबली के फ्लोर पे कर रहा है, कोई सेनेट के फ्लोर पे कर रहा है, मौलाना अल्लाह वसाया अदालतों में कर रहे हैं, किसी एक के खाते नहीं है। रोजे अव्वल से लेके आज तक खत्म नबुव्वत उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका सरमाया है। अल्लाह ताला हम सबको बगैर तफरीक के, बगैर मकतब और मसलक की तफरीक के खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज के लिए एक परचम के नीचे जमा फरमाए और नबी की खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज के लिए हम सबको कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين